میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں لیکن مین خبر ایک ہی ہے. سب سے اہم خبر ہے اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2. اس حوالے سے اگر بات کروں تو گزشتہ رات ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو ایران کا ایک کارگو ویسل تھا اس کو امریکی فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا، بلکہ اس کے اوپر فائرنگ بھی کی ہے. اب جب یہ ماحول بن چکا ہے اور کیونکہ جو بلاکڈ ہے، نیول بلاکڈ اب نائے ہرمز کے اطراف کے اندر جو کہ کیا ہوا ہے امریکہ نے، وہ ان پلیس ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکی وفد تو آج پاکستان پہنچ رہا ہے، لیکن اسلام آباد ٹاکس پارٹ 2 کے حوالے سے جو اسماعیل بقئی ہیں انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر مذاکرات جو ہے وہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایران کا. ایک بات. دوسری، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ابھی اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں ہے اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 کے اندر شرکت کے حوالے سے. اب یہ بات بڑی اہم ہے. بظاہر تو یہ ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے. جو ایفرٹس ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اسلام آباد ٹاکس ان پلیس ہیں. امریکی سائڈ کے کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں. ایڈوانس سیکورٹی ٹیمز تو آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز ہی پہنچ چکی تھی، اور آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو جے ڈی وینس یا دیگر جو شرکا ہیں امریکن سائڈ کے، وہ آج رات کو ہی لینڈ کر جائیں گے. یعنی شام 7-8 بجے کے بعد کسی بھی وقت وہ لینڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے اس مرتبہ جو ڈپارچر ہے ان کا امریکہ سے، اس حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، یا نکلنے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے کوئی انٹریکشن نہیں کی. اب کیوں نہیں کی، اب اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایون کہ کل شام کو تو یہ بات بھی یقینی نہیں تھی کہ جو امریکی وفد کی سربراہی جے ڈی وینس کریں گے یا اسٹیو وٹکوف یا اس کوئی اور شخص. پہلے تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ مارکو روبیو بھی اس مرتبہ شریک ہو سکتے ہیں وفد کے اندر، لیکن بہرحال وہی دونوں اطراف سے لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہی وینیو ہوگا یعنی سرینا، اور وہی شہر ہوگا اسلام آباد. ہاں، لیکن یہ راؤنڈ 2 ہے اسلام آباد پیس ٹاکس کا، اور یہ تمام باتیں اس وقت جو پوسٹنگ ہو رہی ہے امریکہ کی سائڈ سے اور جو پوسٹنگ ہو رہی ہے ایران کی سائڈ سے، وہ فطری ہے، کیونکہ دونوں نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایسے بیانات دینے ہیں کہ وہ دونوں، یعنی ایران کہے گا کہ میں ایٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوں، اور امریکہ کہے گا کہ امریکہ ایٹ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے. اور دونوں ان مذاکرات کے بعد، جو کہ اگر ایم او یو انشاءاللہ اسلام آباد ڈیکلریشن یا سائن ہوتا ہے، تو دونوں اس کو اپنی فتح قرار دیں گے. اگر بات کروں تو اس حوالے سے آج فیلڈ مارشل کے حوالے سے رائٹرز کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 ہے، اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ نیول بلاکڈ ہے امریکہ کا. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اس نیول بلاکڈ کو ریموو کرنے سے متعلق جو ہے وہ غور کریں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی میں اس پر سوچتا ہوں. اب یہ خبر دی ہے جی رائٹرز نے، اور میرے خیال کے مطابق یہ اگر کیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تو بہت اچھا کیا ہے. پہلے تو کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہیں، وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، بٹ ہی از ویری مچ ان پاکستان. ہی از ان پاکستان. ایون کہ کل بھی پاکستان تھے، پرسوں بھی پاکستان تھے، وہ جب واپس ایران سے پاکستان ہی آ گئے تھے. اچھا، ایک اور بات جی، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یہ 15 روزہ جنگ بندی تو ختم ہو رہی ہے، لیکن اس وقت دیکھیں ڈفرینس جو ہے نا وہ دونوں ممالک کے درمیان وہ دکھائی دے رہے ہیں. کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ نیٹی گریٹیز جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے دورہ ایران کے اندر جو ہے وہ ساری طے کر لی ہیں، اور اب ایک سیریمونیل قسم کا یہاں پر ہونا ہے، اکٹھ ہونا ہے، اور پھر دونوں اطراف جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس جو معاہدہ ہے، جو ڈرافٹ ہے، اس کے اوپر سائن کر لیں گے. لیکن میرا ایسا خیال نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اور سنجیدگی سے ہی مذاکرات کا یہ دوسرا دور ہونا ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. ہمیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو قیام امن کو یقینی بنائے،
اور جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس وقت اس خطے کے اوپر، جنگ کے، تصادم کے، لڑائی کے، قتل و غارت کے، یہ جو ہے وہ ٹلیں۔ بہرحال جو کواد کنٹریز ہیں، بالخصوص جو ہے وہ پاکستان، مصر، ٹرکی اینڈ سعودی عرب، یہ ان کے آپس میں بھی رابطے ہو رہے ہیں اور مختلف آپشنز دیکھی جا رہی ہیں کہ پہلی جو آپشن ہے کہ اگر یہ جنگ کے حوالے سے اب جو مذاکرات راؤنڈ 2 ہوتے ہیں تو پہلی آپشن یہ ہوگی کہ یہ پائیدار امن کے لیے مکمل جنگ بندی ہو جائے اور ایک مستقل معاہدہ ہو جائے۔ اگر ایسا اس راؤنڈ کے اندر ممکن نہ ہوا تو یہ ممالک جو انہوں نے آپشن بھی رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس میں جو توسیع کر دی جائے، یعنی ایک مستقل اگر نہیں بھی ہے تو اس میں جو ڈیڈ لائن 15 روز کی تھی تو مزید اس کو 1 مہینے 2 مہینے کے لیے جو اس کی توسیع کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ بھی دونوں اطراف میں جاری ہے، یعنی ایران سے بھی اس متعلق بات ہو رہی ہے اور امریکہ سے بھی اس معاملے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا جی کہ پہلی ترجیح تو یہی ہے، لیکن نہ ہوا تو پھر مطلب یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، جنگ فوری شروع نہ ہو۔ یہ بہت اچھی بات ہے جی، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت پوری دنیا کی جو توجہ ہے وہ اسلام آباد کے اوپر مرکوز ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ اس وقت بھی ان کے جو روابط، جیسے رائٹرز کہہ رہا ہے کہ ان کا رابطہ ہوا واشنگٹن کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو ان کا پاسداران انقلاب اور ایرانین سائڈ ہے وہاں پر بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ رات کو پرائم منسٹر پاکستان نے 45 منٹس بات کی ہے پریزیڈنٹ مسعود کے ساتھ جو کہ ایرانی پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بات میں پاکستان کی جانب سے وہی موقف جو اس کا ہے ثالثی کا اور امن کو یقینی بنانے کے حوالے سے وہی دہرایا گیا ہے۔ جو پاکستان کی کوششیں ہیں، ایران ان کو سنسیئر تسلیم کرتا ہے اور ایکنالجمنٹ ہے ایران سائڈ سے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ان کے ساتھ، جو رویہ رہا، وہ بہت اچھا ہے۔ وہ یعنی ایک ٹیکسٹ بک برادر اسلامی ملک والا رویہ پاکستان نے اختیار کیا، اور جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں ایران اور جتنے خطرات تھے وہاں پر، جس قسم کی وہ ایک وار زون ہے، یہ ایک نئی تاریخ انہوں نے رقم کی ہے، بہادری کی بھی، جرت کی بھی، اور دنیا نے کبھی اس قسم کی ڈپلومیسی دیکھی نہیں کہ آرمی چیف، جو آرمی چیف ہوتے ہیں، میں کل طلعت صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف صاحبان جو ہوتے ہیں وہ جنگوں کے اندر جو ماڈرن وارفیئر ہے وہ اگلے مورچوں پر نہیں جاتے، وہ پیچھے رہتے ہیں، فوج آگے ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو ہماری جنگ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود جو وار زون کے اندر جا کے لینڈ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تو یہ ایک نئی تاریخ ہے بہادری کی اور جرت کی۔ بہرحال جی، بہت اہم اور بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے محمد بن سلمان جو کہ پرائم منسٹر کراؤن پرنس ہیں سعودی عربیہ کے، ان کو ٹیلی فون کیا ہے اور ٹیلی فون کر کے موجودہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا۔ بالخصوص انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو کمرشل جو ویسلز ہیں ان کے لیے کھلا رہنا چاہیے اور ایک میکنزم مینٹین ہونا چاہیے، اور اس متعلق چائنا نے جو کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیا ہے ایرانین شپ، اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ چائنا کھل کر اس معاملے کے اوپر ڈپلومیٹکلی سامنے آ رہا ہے، خالی سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ان کا یہ رابطہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو مڈل ایسٹ کا ایک بڑا پلیئر ہے سعودی عرب، اور یہ یقینی طور پر محمد بن سلمان کے بڑے اچھے اور قریبی درینہ تعلقات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان کی خاصی فرینکنس ہے، اور آئی ایم شیور کہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہے محمد بن سلمان، کیونکہ چائنیز ایک بڑی پاور ہے، ان کی جانب سے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ ٹیلی فون کے اوپر تو جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہے یہ تو ہو رہا ہے، لیکن یقینی طور پر بیچ میں اور باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں جب اتنے بڑے لیڈرز کی بات چیت ہوتی ہے، تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر چائنا اور سعودی عرب کی جانب سے بھی اس بات کے لیے جو ہے وہ دباؤ آئے گا کہ وہ جو نیول بلاکڈ ہے اس کو ختم کریں اور اسٹریٹ آف ہرمز کو معمول کے مطابق کمرشل شپس کے لیے، ویسلز کے لیے جو ہے وہ کھلا رکھیں۔ اچھا، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاکس جو ہیں یہ ان پلیس ہیں، اور میں کیوں اس امید کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایرانینز بھی پاکستان آئیں گے، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے آج اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 سفارتخانوں کا دورہ کیا ہے۔ پہلے وہ امریکہ کے سفارتخانے گئے ہیں، وہاں پر ان کی جو چارج دی افیئرز ہیں ان کی سربراہی میں جو وفد تھا امریکی سفارتخانے کا،
اس کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. جو سیکیورٹی پلان ہے ان کے ساتھ انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد وہ بھی موجود تھے اور ڈپٹی کمشنر کو بھی میں نے فوٹیج میں دیکھا ہے. اور اسی طریقے سے ایران کی سفارت خانے بھی وہ گئے ہیں اور وہاں پر بھی جا کر جو سیکیورٹی پلان ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا ہے اور ساتھ کس طریقے سے ویلکم کرنا ہے جو مہمان آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور کس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی فول پروف سیکیورٹی کو انشور کیا جائے گا حکومت پاکستان کی جانب سے, بالخصوص وزارت داخلہ اور وفاقی پولیس اس ضمن میں جو کام کرے گی. ان دونوں ممالک کی اپنی اپنی سیکیورٹیز موجود ہیں, بٹ جو ایڈوانس ٹیمز بھی پاکستان پہنچ چکی ہیں, لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت پاکستان کی بنتی ہے, وفاقی وزیر داخلہ کی بنتی ہے, اور وفاقی وزیر داخلہ نے اس کو انشور کیا اور ان کو بیسکلی اعتماد میں لیا ہے, یعنی امریکی سفارت خانے کو بھی اور ایرانین سفارت خانے کو بھی. اگر ایسی بات ہوتی کہ ایران نے یعنی ایران کے وقت پاکستان نہیں آنا تو پھر ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ کچھ ایسے انڈیکیشنز ہوتے ہیں جو بڑے ویزیبل ہوتے ہیں اور جو واضح طور پر یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد پیس ٹاکس کا وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ویسے بھی میں لائٹر نوٹ میں کہتا ہوتا ہوں نا, ہونے کو کون ٹال سکتا ہے. پھر جاپان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی. جاپان میں جناب زلزلہ آیا ہے اور بڑا مطلب تیز شدت کا زلزلہ ہے, 7.4 ریکٹر اسکیل کے اوپر ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کی شدت. اور شدت تو ہوتی ہے جی, لیکن جو اس کی گہرائی ہے وہ بہت کم ہے, وہ 10 کلومیٹرز ہے. 10 کلومیٹرز کی جو سمجھ لیں کہ بڑی تباہی ہوتی ہے جب اتنے کم ڈیپتھ کے اندر جب زلزلے آتے ہیں تو. اور جاپان میں تو ویسے ہی زلزلے بہت آتے ہیں, لیکن یہ زلزلہ بڑا خطرناک ہے. اور اس زلزلے کے بعد سونامی کے خطرات جو ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں. یہ الرٹ جاری ہو چکا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب سونامی آ جائے گا. یہ مطلب ریئلسٹکلی بڑی تباہی ہو سکتی ہے جاپان کے اندر اگر یہ سونامی ویوز بنتی ہیں اور وہ آتا ہے. یہ وہ والا سونامی نہیں ہے میرے ویورز کے لیے کہ جیسے عمران خان صاحب خالی کرسیوں سے 2014 میں خطاب کرتے تھے اور اس کو جناب ہمارا میڈیا بھی اور بہت سے لوگ سونامی کہتے تھے, لیکن یہ ریئل سونامی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جاپان اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے افراد کو. لیکن یہ ایکٹ آف گاڈ ہوتا ہے جی, اس کے سامنے انسان بڑا حقیر, بڑا بے بس ہے. انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں 2005 میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے لاچاری کے اندر لوگ رہے تھے. بالا کوٹ پورا شہر تباہ ہو گیا تھا. اسی طریقے سے کشمیر کے اندر مختلف پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں بعد ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ربل کے نیچے سے نکلی ہیں. تو بس جی ابھی تو زیادہ نقصان نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ لوگ محفوظ رہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب ایک بار پھر ایکشن میں دکھائی دیے. پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف نے آج ریسیو کیا ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو جب وہ پنجاب ہاؤس آئے ہیں. اور آج یہ اجلاس تھا گلگت بلتستان کے جو الیکشن آ رہے ہیں 7 جون کو, اس میں جو پارلیمانی بورڈ تھا 23 رکنی پارلیمانی بورڈ, اس کا یہ اجلاس تھا. اور اس میں پرائم منسٹر کے علاوہ حمزہ شہباز بھی جو ہے اس کے میں شریک ہیں, امیر مقام صاحب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, کافی لوگ ہیں. مطلب یہ 23 رکنی وفد ہے. تو اس میں فیصلے ہونے ہیں جی آج ٹکٹس کے. امید تو کی جا رہی ہے کہ پچھلی باری کے مقابلے میں مچ بیٹر پرفارمنس ہوگی مسلم لیگ نواز کی. اس وقت پوزیشن خاصی بہتر ہے کیونکہ جی بی کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے ان کو خاصا ایڈوانٹیج ہوتا ہے گلگت بلتستان کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی. یہ ماضی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ مسلسل پرانی روایت تو یہ ہے, لیکن میرے خیال مطابق یہ روایت درست نہیں ہے. ایڈوانٹیج اس کو ہونا چاہیے جس کی کارکردگی بہتر ہو. ایڈوانٹیج اس کا ہونا چاہیے جس نے جی بی کو کچھ دیا ہو. یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کی وفاق کے اندر حکومت ہے اس کو آپ جو ہے وہاں پر بھی پسند کریں. لیکن بہرحال وہاں کے عوام کے رجحانات ہیں, یہ وہ لوگ جانیں. لیکن بہرحال جی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی بی کے اندر بھی اب تھوڑا جو تاخیر ہوگی تھی انتخابات کی وہ اب مزید جو ہے وہ 7 جون کو اب انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے, پولنگ ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی ایک خبر جو ہے وہ افسوسناک ہے. پاکستان کے سب سے بڑے رقبے کے اعتبار سے جو صوبہ ہے بلوچستان, وہاں سے خبر ہے لیڈی کانسٹیبل شہید ہوئی ہیں جی وہاں پر. ان کا نام بتایا جاتا ہے جی کہ ملک ناز نام ہے ان کا. ملک ناز صاحبہ ان کے اپنے بچے بھی تھے, لیکن ان لائن آف ڈیوٹی انہوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی ہے. ان کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہیں سمیع اللہ, وہ بھی شہید ہوئے ہیں, جبکہ 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جی تمام کے تمام لوگ. ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے. ڈی آئی جی صاحب شریک ہوئے ہیں اس کے اندر پولیس فورس کے. یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ خواتین بھی
فورس میں جب شامل ہوتی ہیں تو پھر اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہیں. سلام ہے جی ان کو. ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی جو سوگواران ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.